وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے پچھلے سبق میں لیسن نمبر 7 الدرس السابق کا آغاز کیا تھا اور اس میں ہم نے سوال نمبر 3 اور 4 حل کیے تھے۔ آج کے سبق میں ہم اس سے مزید آگے سوالات حل کریں گے۔ آئیے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 7 ہے، یعنی الدرس السابع، لیسن نمبر 7، اور آج ہمارے سبق کا 19واں دن ہے۔ سب سے پہلے ہم اسماء الاشارہ کا اعادہ کریں گے، جو کہ ہم نے پچھلے اسباق میں پڑھا تھا۔ اور اعادہ کیوں کریں گے؟ کیونکہ آج کے جو ہم مشق کرنے والے ہیں اس میں ہم انہی اسماء الاشارہ کی مدد سے جملوں کو مکمل کریں گے۔ اسماء الاشارہ للقریب للعاقل۔ عاقل کے بارے میں نے آپ کو پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ عاقل صرف انسان کے لیے، یعنی یہ جو لفظ ہے عاقل، یہ صرف انسان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے جو اسماء الاشارہ استعمال ہوتے ہیں قریب ہونے کے صورت میں وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے ھذا، ھذا طالب، یہ ایک طالب علم ہے۔ نمبر 2 ھذان طالبان، یہ 2 طالب علم ہیں۔ ہؤلاء طلاب، یہ 3 یا 3 سے زائد طالب علم ہیں۔ اس کے بعد مؤنث کے لیے کیے جانے والے اسماء الاشارہ، یعنی استعمال کیے جانے والے اسماء الاشارہ، ھذہ طالبۃ، یہ ایک طالبہ ہے۔ ھاتان طالبتان، یہ 2 طالبہ ہیں۔ پھر ہؤلاء طالبات، یہ 3 یا 3 سے زائد طالبہ ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اسماء الاشارہ للبعید للعاقل، یعنی انسان کے لیے استعمال کیے جانے والے اسماء الاشارہ لیکن جو دور کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ذالک، ذالک طالب، وہ ایک طالب علم ہے۔ ذالک طالبان، وہ 2 طالب علم ہیں۔ اولئک، اولئک طلاب، وہ 3 یا 3 سے زائد طالب علم ہیں۔ اسی طرح مؤنث کے لیے استعمال کیے جانے والے اسماء الاشارہ، تلک طالبۃ، وہ ایک طالبہ ہے۔ تانک طالبات، طالبتان، وہ 2 طالبہ ہیں۔ اولئک، اولئک طالبات، وہ 3 یا 3 سے زائد طالبہ ہیں۔ اب ہم نے اسماء الاشارہ للعاقل للقریب، اسماء الاشارہ للعاقل للبعید کے بارے میں پڑھا، یعنی قریب اگر کوئی عاقل ہو یعنی انسان ہو تو اس کے لیے کون سے اسماء الاشارہ استعمال ہوتے ہیں، مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہم نے جانا۔ اور اس کے بعد ہم نے اسماء الاشارہ جو کہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے انسانوں کے لیے، اس کے بارے میں جانا۔ اب ہم آتے ہیں اسماء الاشارہ للقریب للغیر عاقل، یعنی وہ اسماء الاشارہ جو کہ قریب کے لیے استعمال ہوں لیکن انسان کے علاوہ باقی تمام چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہوں۔ انسان کے علاوہ باقی تمام چیزیں، چاہے وہ حشرات ہوں، چاہے چرند پرند ہو، چاہے استعمال کی کوئی بھی اشیاء، اس کے لیے عربی قاعدے کے اعتبار سے غیر عاقل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے جو اسماء الاشارہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ کچھ مختلف ہوتا ہے۔ آئیے اپنے اسماء الاشارہ کا آغاز کرتے ہیں، یعنی ان اسماء الاشارہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ ھذا کتاب، اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کتابن کے بارے میں کیسے پتہ چلا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ جی ہاں، یہاں پر ایک بات کی وضاحت کرتی جاؤں کہ عربی قاعدے کے اعتبار سے کچھ حرف یا کچھ علامتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ استعمال کیے جاتے ہیں یا اگر کسی اسم کے آخر میں موجود ہو تو اسے مؤنث شمار کیا جاتا ہے، جس میں سب سے پہلی مثال جو پہلی علامت ہے وہ ہے گولتا۔ گولتا جس اسم کے آخر میں آ جائے وہ عربی قاعدے کے اعتبار سے مؤنث شمار کیا جاتا ہے، اور جس اسم کے آخر میں گولتا نہ ہو وہ عربی قاعدے کے اعتبار سے مذکر شمار کیا جاتا ہے، جیسے کتاب،
کتابن کے آخر میں گولتا نہیں ہے، اس لیے اسے مذکر شمار کر رہے ہیں، اور مذکر کے لحاظ سے اس کے ساتھ اسماء الاشارہ بھی مذکر والے ہی استعمال ہوں گے، جیسے ھذا کتابن، یہ ایک کتاب ہے، ھذان کتابان، یہ دو کتابیں ہیں، ھذہ کتبن۔ اب یہاں دیکھیں بالکل مختلف ہو گیا، 3 کتابیں ہیں لیکن استعمال ہو رہا ہے ھذہ، جبکہ ھذہ ہم نے استعمال کیا تھا ایک مؤنث کے ساتھ۔ جی ہاں، یاد رکھیے گا جب بھی غیر عاقل کی جمع آئے تو اس کے ساتھ ہم مذکر مؤنث یعنی ایک مؤنث کے لیے جو ہم اسماء الاشارہ استعمال کرتے ہیں وہی اسماء الاشارہ ہم غیر عاقل کی جمع کے ساتھ استعمال کریں گے، جیسے ھذہ کتبن، یہ 3 یا 3 سے زائد کتابیں ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ایک ایسی اسم کی طرف جس کے آخر میں گولتا موجود ہے، جیسے ھذہ حقیبۃ، یہ ایک بستہ ہے، ھاتان حقیبتان، یہ 2 بستے ہیں، ھذہ حقیبات، یہ 3 یا 3 سے زائد بستے ہیں۔ صحیح، یہ سارے اسماء الاشارہ ہم نے غیر عاقل کے لیے استعمال کیے اور غیر عاقل سارے قریب تھے۔ اب ہم آتے ہیں اسماء الاشارہ للبعید للغیر عاقل، یعنی ہمارے پاس غیر عاقل کی اشیاء موجود ہے اور وہ دور ہے، تو اس کے لیے اسماء الاشارہ کیا استعمال کریں گے؟ ذالک کتاب، وہ ایک کتاب ہے، ذالک کتابان، وہ 2 کتابیں ہیں، تلک کتب، وہ 3 یا 3 سے زائد کتابیں ہیں، تلک حقیبۃ، وہ ایک بستہ ہے، تانک حقیبتان، وہ 2 بستے ہیں، تلک حقیبات، وہ 3 یا 3 سے زائد بستے ہیں۔ آپ نے یہاں غور کیا، ہم نے وہی قاعدہ استعمال کیا، یعنی جمع غیر عاقل کے ساتھ ہم نے ایک مؤنث کے ساتھ جو اسماء الاشارہ استعمال کیا تھا للبعید میں، وہی ہم نے غیر عاقل کی جمع میں للبعید کے ساتھ استعمال کیا۔ صحیح، للبعید میں ہم نے استعمال کیا۔ آئیے اب ہم آتے ہیں الصفات کی طرف، جو کہ ہمارے سبق کا اصل موضوع ہے۔ اس سبق میں ہم نے صفات کے بارے میں پڑھا۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کچھ اشیاء جو کہ میٹھی ہیں، جس میں مٹھائی اور اسی طریقے سے میٹھی چیزیں موجود ہے۔ عربی میں میٹھی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے حلوۃ۔ کیا استعمال ہوتا ہے؟ حلوۃ۔ حلوۃ کے معنی میٹھا، یعنی میٹھی کوئی بھی چیز۔ اس کی ضد میں ہمارے پاس کیا ہوگا؟ اردو میں دیکھا جائے تو کڑوی چیزیں، اور کڑوی چیزوں میں جی ہاں دوائی، جو کہ ذائقے کے اعتبار سے نہایت ہی کڑوی ہوتی ہے۔ عربی میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ مرن، حلوۃ مرن۔ صحیح، اب ہمارے پاس ایک مکان ہے جو انتہائی خوبصورت ہے، بیتن۔ عربی میں مکان کو کہتے ہیں، گھر کو کہتے ہیں بیت۔ اب دیکھیں بیتن کے آخر میں گول تا تو موجود نہیں ہے، تا بڑی والی تا موجود ہے، اور بڑی تا مؤنث کی علامت نہیں ہوتی، تو اس لحاظ سے یہاں پر بیتن جو ہے مذکر ہے، اور اس کے ساتھ جو ہم صفت استعمال کریں گے وہ بیتن کے اعتبار سے استعمال کریں گے، یعنی مذکر، جیسے جمیل، بیتن جمیل، گھر خوبصورت ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایک ایسی اسم کو لیا جس کے آخر میں گولتا ہے، جیسے گلاب کے پھول کو عربی میں کہتے ہیں ورودتن۔ ورودتن کے آخر میں گولتا ہے، تو ہم اس کے ساتھ صرف جو استعمال کریں گے وہ گولتا کے ساتھ ہی استعمال کریں گے، ورودتن جمیلتن، گلاب کا پھول خوبصورت ہے۔ ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں، ایک پینسل ہے جو کہ ٹوٹا ہوا ہے، یعنی توڑ دی گئی ہے، تو پینسل کو عربی میں کہتے ہیں قلم الرصاص۔ اس میں مؤنث کی کوئی علامت موجود نہیں ہے، یعنی کہ یہ مذکر ہے، تو اس کے ساتھ اس کی صفت بھی ہم مذکر لکھیں گے، مکسور، قلم الرصاص مکسور، پینسل ٹوٹی ہوئی ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ہم ایک ایسی اسم کو لیتے ہیں جو کہ مؤنث کی علامت کے ساتھ ہے، جیسے گھڑی۔ گھڑی کو عربی میں کہتے ہیں ساعتن، ساعتن مکسورتن، گھڑی ٹوٹی ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا
کہ صفت کی میں ہم صفت کو جب استعمال کرتے ہیں تو اس کی ضد کس طریقے سے لکھتے ہیں، اور اگر کوئی اسم ہم لیتے ہیں تو اس میں ہم مذکر مؤنث کا خیال رکھتے ہوئے اس کے ساتھ صفت کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم نے کیوں جانا؟ کیونکہ ابھی جو ہم مشق کرنے والے ہیں اس میں ہم صفت کا بھی استعمال کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے المفرد والجمع۔ المفرد والجمع کو بھی جاننا ضروری ہے کیونکہ ہمارے مشق میں ان الفاظ کا بھی ہم استعمال کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ولدن۔ ولدن کے معنی ہیں ایک لڑکا۔ ولدن کے کیا معنی ہیں؟ ایک لڑکا۔ پھر ہے اولاد۔ اولاد یعنی بہت سارے لڑکے۔ پھر ہمارے پاس ہے لفظ بنتن۔ بنتن کے معنی ہیں ایک لڑکی۔ بنات۔ بنات کے معنی ہیں بہت ساری لڑکیاں۔ پھر ہمارے پاس ہے کتابن، ایک کتاب، اور اس کی جمع ہے کتبن۔ کتبن کے معنی ہیں بہت ساری کتابیں۔ اب ہم آتے ہیں آپ کے سبق میں صفحہ نمبر 58 یعنی پیج نمبر 58 میں کچھ نئے الفاظ ہیں۔ جس میں سب سے پہلے ہے مدیر الشرکہ یعنی ڈائریکٹر آف دا کمپنی۔ اس کے بعد شریکہ کے معنی ہے فرم یا کمپنی، اور اس کے بعد ہے یابانیہ۔ یابانیہ یعنی جاپنیز۔ رخیصۃ چیپ، سستا، سستی۔ القمیص، قمیص شرٹ، اس کی جمع ہے قمصان۔ صحیح، یہ نئے الفاظ جو کہ آپ کے سبق میں استعمال ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں مشق کی طرف جو کہ صفحہ نمبر 56 یعنی پیج نمبر 56 میں ہے۔ آپ کو دیے گئے الفاظ یعنی جو جملے آپ کو دیے گئے ہیں ان جملوں کو جمع میں تبدیل کرنا ہے۔ پہلا جملہ ہے ھذا قلم جدید، یہ قلم نیا ہے۔ آپ کو جمع بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ غیر عاقل کی جمع کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا اسماء الاشارہ مفرد مؤنث کا استعمال ہوتا ہے، تو جملہ لکھا جائے گا ھذہ، قلم کی جمع اقلام، اور جدید کو مؤنث میں تبدیل کر کے جدیدۃ لکھا جائے گا۔ ھذہ اقلام جدیدۃ، یہ سارے قلم نئے ہیں۔ دوسرا جملہ ہے النجم جمیل، ستارہ خوبصورت ہے۔ نجم کی جمع نجوم، اور جمیل کو مؤنث یعنی مفرد مؤنث کے لیے جو صفت استعمال کرتے ہیں غیر عاقل کی جمع کے ساتھ وہی ہم استعمال کریں گے۔ النجوم جمیلۃ، ستارے خوبصورت ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جملہ ہے ذالک کتاب قدیم، وہ کتاب پرانی ہے۔ تو آپ دیکھیں ذالک کے لیے لائیں گے تلک کتب قدیمۃ، تلک کتب قدیمۃ، وہ ساری کتابیں پرانی ہیں۔ اس کے بعد نمبر 4 میں ہے ذالک البیت جمیل، ذالک البیت جمیل۔ جب ہم بیت کو جمع میں تبدیل کریں گے تو اس کے ساتھ جو اسماء الاشارہ استعمال کریں گے وہ مؤنث کا استعمال کریں گے، جیسے تلک البیت جمیل، جمیلۃ، تلک البیوت جمیلۃ۔ تلک مؤنث کا استعمال ہوگا اسماء الاشارہ، بیت بیوت میں تبدیل ہو جائے گا، اور جمیل جو ہے وہ جمیلۃ میں تبدیل ہو جائے گا۔ تلک البیوت جمیلۃ۔ پھر نمبر 5 میں ھذا الدرس سہل، یہ سبق آسان ہے۔ ھذا ھذہ میں تبدیل ہو جائے گا، الدرس جو ہے وہ دروس میں تبدیل ہوگا یعنی جمع غیر عاقل، اور سہل ہو جائے گا سہلۃ میں۔ ھذہ الدروس سہلۃ۔ اس کے بعد نمبر 6 ہے ھذا الجبل بعید، تو یہ کیسے تبدیل ہوگا؟ ھذہ الجبال بعیدۃ، ھذہ الجبال بعیدۃ۔ صحیح، اس طرح ہم یہ تبدیل کریں گے۔ اس کے بعد یہی مشق صفحہ نمبر 57 یعنی پیج نمبر 57 میں بھی موجود ہے، جس میں جملہ نمبر 7 ہے ھذا المکتب مکسور، تو اس کو تبدیل کیسے کریں گے؟ ھذہ مکاتب مکسورۃ، یعنی ھذا کے
لیے ہم مفرد مؤنث کا اسماء الاشارہ استعمال کریں گے. حاضی مکتب کی جمع مکاتب ہے اور مکسورن گولتا کے ساتھ مکسورتن لکھا جائے گا. اس کے بعد نمبر 8 ہے حاذا مسجد جمیل. غیر عاقل کی جمع یعنی مسجد کی جمع ہوگی مساجد، تو مساجد کے ساتھ غیر عاقل کی جمع کے ساتھ اسماء الاشارہ استعمال کریں گے. حاذی اور جمیل تبدیل ہو جائے گا جمیلتن میں. جملہ ہوگا حاذی مساجد جمیلتن. نمبر 9 حاذی ساعۃ رخیصۃ. اس جملے میں دیکھیں حاذی اور رخیصۃ پہلے ہی مؤنث میں موجود ہے، ہم صرف ساعتن کو تبدیل کریں گے، ساعات لکھیں گے، یعنی گول تا کو ہٹا کر الف اور تاء طویلہ لگا کر اس جملے کو مکمل کریں گے. حاذی ساعات رخیصۃ. نمبر 10 تلک الطائرۃ کبیرۃ. تل کا یوں ہی لکھا جائے گا، کبیرتن بھی یوں ہی ہوگا، کیونکہ طائر جو ہے طائرن طائرتن یہاں پر مفرد میں موجود ہے، اور جب ہم جمع بنائیں گے تو وہ جمع غیر عاقل ہوگا. جیسے طائرات گولتا کو ہٹا کر الف تاء طویلہ لکھیں گے تو جملہ ہوگا تلک الطائرات کبیرۃ. اب ہمارے پاس نمبر 11 میں جو جملہ ہے یہ غیر عاقل کے بجائے عاقل کے لیے عاقل کا جملہ ہے، تو ہم اس کی جمع اس کی تبدیلی ہم آپ کے سامنے یہاں پر ہی کریں گے تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے، اور اگر کوئی نئے مشق میں اس طریقے کا جملہ آئے تو آپ آسانی سے کر سکیں. ھذا طالب جدید. یہ نیا طالب علم ہے. تو دیکھیں ھذا کی جمع عاقل کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ ہم استعمال کریں گے ہؤلائی. ہؤلائی طلاب. طالب کی جمع ہے طلاب اور جدید کی جمع ہے جدد. ہؤلائی طلاب جدد. اس کے بعد نمبر 12 میں بھی عاقل کی جمع آپ کو بنانی ہے. ذالک الرجل تاجر کبیر. تو ذالک کس میں تبدیل ہو جائے گا؟ اولئک میں، اور رجل رجال میں. تاجر کی جمع تجار ہے اور کبیر کی جمع ہے کبار. تو جملہ ہوگا اولئک الرجال تجار کبار. صحیح. اور نمبر 13 میں آپ کے پاس دوبارہ غیر عاقل کی جمع آپ کو بنانا ہے جملے میں. ھذا النہر کبیر. تو اس کی جمع ہے ھذہ انہار. ھذہ انہار کبیرۃ. صحیح. اس طریقے سے آپ کو یہ مشق کتاب ہی میں صفائی سے کرنا ہے. اب ہم آتے ہیں سرگرمی کی طرف. ہدایت 1 دیے گئے چارٹ کو یاد کریں اور صفحہ 58 میں دیے گئے الفاظ معنی یاد کرنا ہے. ہدایت 2 ہے صفحہ 56 اور 57 سوال 2 کتاب ہی میں آپ کو صفائی سے کرنا ہے. امید کرتی ہوں کہ آج کا درس آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہیں پر اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.